عبادت وہ ہے جو محبوب پیغمبر نے کر کے دکھائی، جو صحابہ نے پکڑی اور صحابہ نے آگے امت کو بتایا کہ ہمارے محبوب پیغمبر ایسے کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں قرآن اور محبوب پیغمبر کا فرمان دونوں کو ساتھ رکھنا ضروری ہے، دونوں کے اندر سے دلیل کو پکڑنا ضروری ہے، دونوں کے اندر سے دلائل کو اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ جب تک دونوں سے دلائل نہیں ملیں گے اس وقت تک صحیح طور پہ ہمیں لفظ عبادت کی سمجھ نہیں آئے گی۔ قرآن میں کہاں ہے کہ فجر کی آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے؟ قرآن میں کہاں ہے کہ ظہر کی آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہے، عصر کی 4 پڑھنی ہے، مغرب کی 3، عشاء کی 4 پڑھنی ہے؟ قرآن میں کہاں ہے کہ بھی فجر کا وقت یہ ہے، ظہر کا یہ ہے، عصر کا یہ ہے، مغرب کا یہ ہے، عشاء کا یہ ہے؟ قرآن میں کہاں موجود ہے کہ ان شرائط کے مطابق پڑھو گے تو رب نماز قبول کرے گا، اگر یہ کمی ہو جائے گی تمہاری نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی، وہ نماز تمہارے لیے ذریعہ نجات نہیں ہوگی؟ قرآن میں کدھر ہے؟ تو گویا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی تفسیر، محبوب پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کو پکڑنا ہوگا۔ دیکھیں قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ میں نے اہل ایمان کے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ اچھا جی، اللہ نے روزے فرض کر دیے، اللہ کیوں کیے؟ کہا تم سے پہلے بھی کیے تھے، جب تمہارے اوپر تمہیں مشقت میں نہیں ڈالا، تم سے پہلے بھی انسان لوگ روزے رکھتے رہے ہیں۔ اللہ اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو۔ بس اس سے آگے کیا ہے؟ اب اس روزے کی مکمل ترتیب کیا ہے، اس کے اندر اوامر کون سے ہیں، اس کے اندر منہیات کون سے ہیں، وہ مقصد روزہ کیسے حاصل ہونا ہے؟ بھائیو قرآن خاموش ہے، یہ کہاں سے ملے گا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے ملے گا۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب اس زکوٰۃ کے تمام تر مسائل کہاں ہیں؟ محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت میں ہیں۔ کہا بیت اللہ کا حج کرو، اب اس کو کس تاریخ سے شروع کرنا ہے، کس تاریخ پہ اختتام کرنا ہے، اس کے کون کون سے جو ہیں اللہ کا الحاکمین نے مناسک رکھے ہیں، اراکین کون کون سے ہیں، ان کی ساری ترتیب کیا ہے، کہاں سے ملے گی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تب وہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت و کردار بتائے گی۔ اللہ کا الحاکمین نے پھر آگے یہ بھی ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ برادران اسلام وہ انسانیت کی تخلیق کا مقصد کہ رب کی بندگی کرنی ہے، اس کا معنی کیسے سمجھائے گا؟ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیں کہ اب وہ عبادت ہے ما آتاکم الرسول، جو تمہیں رب کا رسول دے دے، جس چیز کا حکم دے دے کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، اب وہ عبادت ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس کام سے روک دیں اس سے اپنے آپ کو روک لینا، باز رکھ لینا، فرمایا یہ عبادت ہے۔ تو گویا کہ لفظ عبادت کا تعلق محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سیرت اور سنت کے ساتھ ہے۔ میں، آپ یا کوئی بھی بندہ جو ہے اپنی خواہشات کے مطابق کسی بھی کام کو، کسی بھی عمل کو جو ہے وہ لفظ عبادت نہیں بنا سکتا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، بہت سارے ایسے کام جن کا ثبوت اللہ کا قرآن نہیں دے رہا، جن کا ثبوت محبوب پیغمبر کا فرمان نہیں دے رہا، محبوب پیغمبر علیہ السلام کا سیرت و کردار اس کے بارے میں کوئی رہنمائی پیش نہیں کر رہا، لیکن اس کے باوجود وہ چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اور اتنی جو ہے اس کے اندر شد و مد پیدا ہو چکی ہے کہ جو لوگ نہیں کرتے انہیں مشکوک نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وصال نبی کے بعد مدینہ چھوڑ کے صحابہ جو ہے وہ مدینے سے باہر نکلے، کیونکہ اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں، دین اسلام نے پوری زمین پہ پھیلنا تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود بھی وصال نبی کے بعد مدینہ چھوڑ کے باہر نکلے، فرماتے میں کسی کام سے مدینہ آیا اور دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد نبوی میں بیٹھ کے اجتماعی ذکر کر رہے ہیں۔ اجتماعی ذکر جیسے ہمارے ہاں بھی محافل ذکر کا انعقاد کیا جاتا ہے اور دعوت دی جاتی ہے، جی ہمارے گھر میں محفل ذکر رکھی گئی ہے، آپ اس کے اندر ضرور تشریف لائیں۔ اچھا اس میں کیا ہوگا؟ اس میں اللہ کا ذکر ہوگا، سبحان اللہ پڑھا جائے گا، الحمدللہ پڑھا جائے گا، اللہ اکبر پڑھا جائے گا،
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آ کے دیکھا کہ مسجد نبوی میں چند لوگ مل کے بیٹھ کے کھجور کی گٹلیاں سامنے رکھی ہیں. ایک بندہ کہتا ہے اتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھو, لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر کہتا ہے اتنی مرتبہ الحمدللہ پڑھو, وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں اتنی مرتبہ اللہ اکبر پڑھو, لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. بھائیو بظاہر یہ عمل جو ہے وہ برا نہیں ہے کیونکہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. کس مقام پہ ہو رہا ہے؟ مسجد نبوی میں, محبوب پیغمبر علیہ السلام کی مسجد میں. لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کبھی محبوب پیغمبر علیہ السلام کی قبر جو ہے اس کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی اور تم نے دین اسلام کے اندر نئے نئے کاموں کو شامل کر لیا ہے. کیونکہ یہ ذکر جو ہے یہ انفرادی ہے, یہ اکیلے اکیلے کرنا ہے. اس طرح صدقہ خاموشی سے دینا چاہیے, اس طرح ذکر الہی بھی خاموشی کے ساتھ اور پردے کے ساتھ کرنا چاہیے. یہ اجتماعی ذکر جو ہے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے نہیں کیا, نہ صحابوں کو اس کا حکم دیا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ جو ہے وہ غصے سے لال ہو گیا. تو بھائیو آج کہتے ہیں کوئی بات نہیں, کوئی حرج والی بات نہیں, کوئی اس میں مذائقہ نہیں, اس میں کون سا گناہ ہے. لیکن عبداللہ ابن مسعود نے امت کی رہنمائی کر دی, کہا کہ بھئی عبادت صرف وہ ہے جو ہمیں ہمارے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بتا دی, جو کہ اللہ نے کہہ دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جو اللہ نے دین کا آغاز محبوب پیغمبر علیہ السلام کے اوپر کیا تھا, اللہ نے اس کا انجام بھی کر دیا, اس دین اسلام کو مکمل کر دیا. آپ ایک ذرے کے برابر اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے. برادران اسلام, اسی لیے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنے ہر خطبہ مسنون میں کیا پڑھتے ہیں؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اور اس کے اوپر علماء کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ بھائیو یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. جس طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے, اسی طرح بدعت جو ہے وہ بھی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بتایا کہ جب حشر کا میدان ہوگا, محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنے امتیوں کو پنج کلیان, وہ لوگ جو وضو کرنے والے, وہ لوگ جو نمازیں ادا کرنے والے, نماز پڑھنے والے, وہ نہیں جن کے صرف دل میں قائم ہے, وہ نہیں جو ہمیشہ وضو کرتے ہیں اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہیں. محبوب پیغمبر علیہ السلام حشر کے میدان میں لاکھوں لوگوں میں سے اپنے امتیوں کو پہچان لیں گے. اب وہ آقا علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں کیونکہ پیچھے بے چینی بڑی تھی, بے قراری بڑی تھی, اللہ کا خوف اور اللہ کی حیبت بڑی تھی, پیاس سے نڈال ہیں. آقا علیہ السلام حوض کوثر پہ کھڑے ہیں, اپنے امتیوں کو جام پلا رہے ہیں تاکہ انہیں تسکین مل جائے, انہیں سکون قلبی حاصل ہو جائے. اچانک سے وہ امتی آ رہے ہیں, 5 کنیان, ان کے وضو والے اعضاء چمک دمک رہے ہیں سورج چاند کی طرح. لیکن اچانک سے جبریل آتے ہیں, درمیان میں دیوار حائل کر دیتے ہیں, دیوار کھڑی کر دیتے ہیں. محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل آنے دو, یہ تو میرے ہیں, میرے اللہ نے جو ان کی نشانی بتائی 5 کلیان کہ وضو والے اعضاء ان کے آفتاب و مہتاب کی طرح چمکتے ہیں, تو وہ چمک رہے ہیں, وہ نشانی تو موجود ہے. جبریل امین کے الفاظ سنیے جو آج یہ کہتے ہیں وہ بھائی صرف کھانا تو کھلایا جا رہا ہے, اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں صرف اذان پڑھی جا رہی ہے, اس میں حرج کیا ہے؟ درود و سلام پڑھا جا رہا ہے, اس میں حرج کیا ہے؟ صدقات و خیرات کیا جا رہا ہے, حرج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے, اس میں حرج کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہی تو کی جا رہی ہے, اس میں حرج کیا ہے؟ اور بھائیو حرج یہ ہے کہ یہ کام میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے نہیں کیا. جبریل بتاتے ہیں یا رسول اللہ, یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جاننے کے بعد عقیدت کے نام پہ دین کے اندر خرافات کو شامل کر لیا تھا, احترام کے نام پہ دین کے اندر بدعات کو شامل کر لیا تھا, احتیاط کے نام پہ رسم و رواج کو دین اسلام کا حصہ بنا لیا تھا. جیسے یہود کرتے تھے ہم نے بھی ویسے کام کرنے شروع کر دیے, جیسے عیسائی کرتے تھے ویسے کام ہم نے بھی کرنے شروع کر دیے, جیسے ہنود ہندو کرتے ہیں ویسے کام ہم نے بھی اپنی خوشیوں پہ اپنی غمیوں پہ کرنے شروع کر دیے. اور پھر کہا اس میں حرج کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں. اور بھائیو اس کے لیے دلیل دینی پڑے گی اللہ کے فرمان قرآن سے, محبوب پیغمبر علیہ السلام کے فرمان حدیث سے.